نحمد و نسلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد۔ محترم معزز سامین و ناظرین، خوابوں کی تعبیروں کے سلسلے کی آج ایک نئی ویڈیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر قرآن کریم کو دیکھنے یا قرآن کریم کی تلاوت کرنے یا قرآن کریم کی تلاوت سننے کی تعبیریں بیان کریں گے۔ اس نے خواب میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، یعنی وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا، یعنی لوگوں کو نیک کام کا حکم دے گا اور برے کاموں سے روکے گا۔ اسی طرح اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کرے گا۔ اسی طرح اس خواب کی تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس کو راحت و سرور اور خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کو قرآن کریم دیا گیا یا قرآن کریم کی کوئی آیت لکھی ہوئی کسی کاغذ اور ٹکڑے پر لکھی ہوئی اس کو دے دی گئی، اور اس نے وہ آیت تھی اس میں جس میں اللہ کی رحمت کا، بشارت کا، جنت کا، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو فائدہ حاصل ہوگا دینی یا دنیاوی۔ اور اگر ایسی آیات ہیں جن میں اللہ کی سزا کا، عذاب کا، قوموں کے اوپر آنے والے اللہ کے غضب کا ذکر ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اس کے گناہوں سے ڈرایا جاتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ قرآن کریم کی آیات تلاوت کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا معنی اور اس کا ترجمہ مفہوم بھی سمجھ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عقل مند ہونے کی علامت و نشانی ہے، اور اس کی عقل مندی میں، دانش مندی میں مزید اضافہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، یعنی قرآن پڑھ کے اس کو نصیحت کی جا رہی ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے، اس کو تلقین کی جا رہی ہے، اور یہ اس کو قبول نہیں کر پا رہا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ کی طرف سے سزا ملے گی، یا اس کو وقت کے حاکم، بادشاہ، رئیس، وزیر، اپنے کسی بڑے افسر کی طرف سے اس کو سزا ملے گی۔ اسی طرح اگر کوئی ان پڑھ آدمی، وہ شخص جو قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانتا، اور خواب میں اپنے آپ کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب وہ مر جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے لیکن ساتھ میں اپنے آپ کو ننگا دیکھتا ہے، ننگے بدن قرآن کریم کی تلاوت کرتے دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی خواہشات پوری کی جائیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ قرآن کو کھا رہا ہے، اس کو لقمہ بنا رہا ہے، اس کے اوراق کو چبا رہا ہے، نگل رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا دنیا قرآن کے ذریعے کمائے گا، یعنی قرآن کو دنیا کی کمائی کا ذریعہ بنائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا اور اس نے پورا قرآن کریم پڑھ لیا اور پورا قرآن مجید ختم کر دیا، قرآن مجید کا ختم کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا اور اس کی آرزو اور تمنا بھی پوری ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں قرآن کریم کی آیات کو لکھتے ہوئے دیکھے کہ وہ قرآن کریم کی آیات کو مٹی کی برتن پر لکھ رہا ہے، مٹی کے برتنوں پر لکھتے ہوئے قرآن کریم کی کتابت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی مرضی سے قرآن کریم کی تفسیر کرے گا، یعنی وہ تفسیر بیان کرے گا جو 1400 سال سے کسی بھی عالم دین نے ایسی تفسیر نہیں کی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں قرآن کریم کو زمین پر لکھتے ہوئے دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا زندیق آدمی ہے، بے دین آدمی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی چادر پر، کسی کپڑے وغیرہ پر قرآن کریم کی آیات لکھ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا اپنی مرضی سے قرآن کریم کی تفسیریں بیان کرے گا، نئے نئے معنی گھڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے، حالانکہ وہ بیداری میں قرآن کا حافظ نہیں ہے، لیکن خواب میں اپنے آپ کو قرآن کا حافظ بنے دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے اس کو بادشاہت ملے گی، اس کو وزارت ملے گی، کوئی عہدہ ملے گا، کوئی آفیسری ملے گی، کوئی اس کو بڑا مقام ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی وقت کا حاکم، رئیس، بادشاہ، وزیر، افسر، کسی بھی ادارے محکمے کا سربراہ اور بڑا خواب میں قرآن کریم سنتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کی حکومت، وزارت، اس کا عہدہ، اس کی سلطنت مضبوط ہوگی۔ اور اگر کوئی عام آدمی خواب میں دیکھے تو یہ اس کے اچھے خاتمے کی، حسن خاتمے کی علامت و نشانی ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار آدمی خواب میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ان قریب شفا پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ قرآن کریم کو زبان سے چاٹ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے دیکھے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک آدمی ہے، یہ نیک اعمال اختیار کرنے والا ہے، اور اس کے درجات اللہ کے ہاں بہت بلند ہیں۔
اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دنیا میں بلندیاں ملیں گی، عزتیں ملیں گی، اور اگر خواب دیکھنے والا مقروض ہے تو اس کا قرضہ ادا ہوگا، اور اگر فقیر محتاج تنگ دست ہے تو وہ مالدار ہو جائے گا، اور اگر کہیں وہ گواہی دینا چاہتا ہے تو وہ سچی گواہی دے گا، اور اگر اس کے پاس امانت رکھی گئی ہے یا کوئی امانت رکھے گا تو اس امانت کو ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی بجائے بگاڑ کر پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ صحیح نہیں پڑھ پا رہا تھا اور بگاڑ رہا تھا، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا دین سے منحرف ہو کر بے دین ہو سکتا ہے یا وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں قرآن کریم کی وہ صورتیں اپنے اوپر پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھے جو مردوں پر پڑھی جاتی ہیں، سورۃ یاسین پڑھی جاتی ہے، سورۃ ملک وغیرہ پڑھی جاتی ہے، اگر یہ صورتیں اپنے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھے اور وہ بیمار بھی ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا وہ بیمار ان قریب مر جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ کسی مسجد میں یا کسی درسگاہ میں یا کسی مکان اور کسی علاقے میں کئی لوگ اکٹھے ہیں اور یہ بھی وہاں ہیں، سب قرآن کریم کی تلاوتیں کر رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کے اس مکان میں یا مسجد میں یا اس علاقے میں جہاں اس نے لوگوں کو جمع دیکھا، وہاں علاقے کے یا آس پاس کے معزز علماء، صلحاء، اہل اللہ لوگ، نیک لوگ آئیں گے، جمع ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ قرآن کریم جل گیا ہے، آگ نے اس کو جلا دیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کوئی بادشاہ، حاکم، رئیس، وزیر، افسر یا اس کے علاقے کا بڑا قاضی اور جج ان قریب فوت ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں وقت کے حاکم، رئیس، وزیر، بادشاہ، کسی بڑے افسر، صدر، وزیر اعظم کو قرآن کریم لکھتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ان قریب عدل و انصاف قائم کرے گا اور شریعت کے احکامات کو نافذ کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی افسر، کسی مالیاتی ادارے کا افسر یا کسی بھی ادارے کا افسر یا کوئی جج خواب میں قرآن کریم کو نگلتے کھاتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا وہ شخص رشوت خور ہوگا، حرام کمائی کھائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں اپنے آپ کو قرآن کریم اٹھاتے ہوئے دیکھا، ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے دیکھا یا قرآن کریم کو خریدتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ان قریب قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی مجلس میں تھا اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور ان کو قرآن سنا رہا تھا تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا ان قریب قرآن حفظ کرے گا، حافظ بن جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں قرآن کریم کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا دیندار ہے، اہل علم ہے، اہل عمل بھی ہے، یعنی عمل، علم پر عمل کرنے والا بھی ہے اور لوگوں کو اس کی ذات سے نفع اور فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح غیر شادی شدہ آدمی اگر خواب میں قرآن دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی ان قریب شادی ہو جائے گی، اور اگر بے اولاد آدمی خواب میں قرآن مجید دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب اس کی اولاد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں قرآن کریم کو بیچتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا برے کاموں سے، گناہوں سے بچے گا یا بچتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں قرآن کریم کو خریدتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا خیر اور برکت اللہ کی جانب سے رزق میں، روزی میں وسعت پائے گا اور لوگوں میں اس کے علم کا، اس کے عمل کا اظہار اور چرچا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ کسی نے اس کے ہاتھ سے قرآن چھین لیا یا کسی نے اس سے قرآن لے لیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا علم اس سے چھین لیا جائے گا، وہ بھول جائے گا، اور اس کا عمل بھی اس سے چھڑا دیا جائے گا، وہ بے عمل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ قرآن کریم کے اوراق کو کھانا چاہتا ہے، اس کا ارادہ کر رہا ہے کھانے کا، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے یا کثرت سے کرے گا۔